على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائی یہ ایک حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. حدیث کا مطلب ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے. نبی کریم ہمارے نبی کا مطلب ہے جو تمام نبیوں کے اور رسولوں کے سردار تھے، ان کا فرمان ہے، جس کو نقل کر رہے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو درویش ہیں، فقیر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو آبادی سے باہر ایک جگہ دی تھی کہ یہاں رہو. وہاں رہتے تھے، کوئی نہیں تھا. جب آخری وقت آیا، بس ایک بیوی تھی ساتھ. بیوی پریشان ہو گئی کہ اگر موت آ گئی تو کون دفنائے گا، کون کفنائے گا. اس پریشانی کے اندر تھوڑی دیر میں آنکھ کھولی، کہا کیوں پریشان ہو؟ تو بیوی نے کہا کہ کیا ہوگا، کون ہے؟ کوئی جاننے والا نہیں، کوئی مرد نہیں، کیسے ہوگا؟ فرمایا میرے آقا نے مجھ سے فرمایا تھا کہ ابو ذر تم ایسی جگہ مرو گے جہاں کوئی نہیں ہوگا. اللہ تمہاری موت کے بعد اپنے بندوں کو بھیجے گا، اور اس زمانے میں وہ لوگ سب سے بہترین اللہ کے بندے ہوں گے. وہ پہنچیں گے اور تمہیں دفن کریں گے. اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ ہو کے رہے گا. اس کے بعد آنکھیں بند کی اور دنیا سے چلے گئے. تھوڑی ہی دیر میں کچھ لوگ آئے، کہا کہ ابو ذر کا انتقال ہو گیا. پوچھا من ابو ذر؟ کون ابو ذر؟ صاحب رسول اللہ، اللہ کے نبی کے جو صحابی ہیں وہ ہیں. کہا وہ آئے، انہوں نے کفنایا، انہوں نے دفنایا. یہ ابو ذر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا. آپ اس پر غور فرمائیے، کیا فرمایا؟ اس حدیث کے اندر کہیں نہیں آ رہا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو. وہ اپنی جگہ پر ہے. قرآن کی آیتیں کہہ رہی ہیں، حدیث سے اور اوپر اٹھ کر کے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو. قرآن کی آیتوں کی آیتیں بھری پڑی ہیں. اللہ کے نبی بھی فرماتے ہیں. یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس میں کہیں ذکر نہیں ہے. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام نام صرف روزے، نماز، حج اور زکوٰۃ ہی کا نہیں ہے، اور بھی چیزیں اسلام کے اندر ہیں. یہ حدیث سنیے، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ. کوئی بھائی تم سے ملنے کے لیے آیا، تمہاری ان سے ملاقات ہوئی، دیکھ کر کے صرف ہنس دینا، ایسا منہ کرنا کہ تمہیں ملاقات سے بڑی خوشی ہوئی ہے. فرماتے ہیں یہ صدقہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ یہی ہے کہ آدمی جیب سے پیسے نکال کر کے غریب کو دے دے، بھوکے کو کھانا کھلا دے، یہی صدقہ ہے. نہیں، ہلدی لگی نہ پھٹکری اور رنگ آیا چوکھا، کچھ نہیں ہے. ایک کوڑی خرچ نہیں، زبان سے ایک حرف بھی نہیں بولے، بس ہنس دیے دیکھ کر کے. یہ باور کرانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ تمہیں دیکھ کر کے تم آئے ہو، مجھے خوشی ہوئی. بس اتنا کام اگر تم نے کر دیا اللہ کی رضا کے لیے، یہ ہر عمل صالح کی شرط ہے. آپ اور میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں،
نماز جب ہوگی جب ہماری نماز اللہ کی رضا کے لیے، یہ ہر عمل کے لیے شرط ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اے ابو ذر، تم اپنے کسی بھائی کو دیکھ کر اگر بجائے اس کے کہ منہ بناؤ، منہ کو خوش کر دو، اسے خوشی کر دو، وہ خوش ہو جائے، یہ صدقہ ہے۔ فی وجہ اخی کا، اپنے بھائی تین ہوتے ہیں، ایک تو بھائی وہ ہے جو ماں باپ شریک بھائی ہے، یہ تو سب سے قریب ہے، اس سے اوپر ہٹ کر کے ایک وہ بھائی ہے جو تمہارا دین جو ہے اسی کو وہ اپنائے ہوئے، انما المؤمنون اخوۃ، یہ بھی بھائی ہیں۔ ایک اور اوپر بہت زیادہ وسیع، ساری دنیا کا انسان دوسرے انسان کے لیے بھائی ہے، ایک باپ آدم اور ایک ماں حوا کی اولاد ہیں، سب تینوں اس کے اندر شریک ہیں۔ مرتبہ اوپر نیچے ہے، سب سے بڑا مرتبہ وہ ہے کہ جو ماں باپ شریک بھائی ہے دیکھ کر کے ہنستا ہے، اس سے اوپر مومن سے جب ملتا ہے تو چہرے کے اندر آثار خوشی کے ہوتے ہیں۔ تیسرا مرتبہ، ہر انسان چاہے اس کا دھرم مذہب کچھ بھی ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، وہ تمہارا بھائی ہے۔ تم اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کے سامنے اپنے چہرے کے اوپر تر و تازگی لاتے ہو اور یہ باور کراتے ہو کہ مجھے خوشی ہوئی تم سے مل کر کے، یہی سبب بن گیا۔ اللہ کا نبی فرماتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے۔ آگے چلیے، وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ۔ اے ابو ذر، کسی کار ثواب کے لیے کسی کو کہنا ایسا کرو اور کسی گناہ سے روکنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ وہ مانتا ہے نہیں مانتا ہے یہ الگ بات ہے، کل قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا۔ ہر اچھی چیز کا لوگوں کو حکم دو، ہر بری چیز سے روکو۔ آدمی دیکھ کر کے کہہ بھائی داڑھی نہیں رکھتے ہو، کیسے مسلمان ہو؟ اللہ کے نبی کی صورت تمہیں اچھی نہیں لگتی؟ صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی کی داڑھی اتنی بڑی تھی کہ حدیث میں آتا ہے کہ سینہ چھپتا تھا، تمہیں اچھی نہیں لگتی ان کی صورت؟ ان کے دشمنوں جیسی صورت بناتے ہو، صدقہ ہے۔ امرک بالمعروف، رکھو داڑھی، نماز پڑھو، جمعے کی نماز میں ہر نماز کے مقابلے میں پہلے سے آ کر کے بیٹھو، ابتکار۔ جمعے کی نماز کے اندر نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہے، امت میں ایسے لوگ تھے کہ جو جمعے کے دن چراغ لے کے گھر سے آیا کرتے تھے، فجر کی نماز سے پہلے آتے تھے تیار ہو کر کے، اس کے بعد مسجد ہی میں بیٹھ جاتے تھے، جمعے کی نماز پڑھ کر کے گھر جایا کرتے تھے۔ امت کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے اندر وقت سے پہلے جتنا پہلے ممکن ہے، جو پہلے آتا ہے فرشتے کھڑے رہتے ہیں، وہ اس کو نام لکھتے ہیں۔ اس لیے جو بھی اچھا کام ہے دنیا کو، چاہے جانتے ہو چاہے نہیں جانتے، اپنے ماں باپ کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، کسی کو بھی اچھی چیز کا پیار و محبت کے ساتھ حکم دینا اور برائی سے پیار و محبت کے ساتھ روکنا، فرماتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي عَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ۔ نیا آدمی ہے، اسے پتہ نہیں کہ کدھر سے جاؤں جو پہنچوں میں اسٹیشن، کہاں ہے بس اسٹینڈ، میں کہاں جاؤں، مسجد کہاں ہے۔ وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي عَرْضِ الضَّلَالِ، ایسی سرزمین میں جہاں آدمی کھویا ہوا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہاں جاؤں، جگہ معلوم ہے کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، تیرا اسے راستہ بتا دینا، اس راستے سے چلے جاؤ، آگے جا کے چوراہا آئے گا، دائیں ہاتھ کو سیدھے چلے جانا، جگہ مل جائے گی، مثال کی طریقے پر۔ تیرا کسی آدمی کو، الرجل یہ نہیں کہا مسلمان،
کوئی بھی آدمی ہو بھٹک رہا ہے، بھٹکتے کو راستہ بتا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ کون آدمی ہے، اس کا دھرم کیا ہے، مذہب کیا ہے، کچھ نہیں معلوم، کھویا ہوا ہے، پہنچ نہیں پا رہا ہے، ارشاد، اس کو راستہ بتا دینا لک صدقۃ، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ جس دین کو نبی کریم علیہ السلام لے کر آئے، جس دین کو ہم نے اپنے ماں باپ سے جنم لیا، وہ مومن تھے، ہمارا مذہب بھی ایمان ہے، مومن ہے ہم، وہ مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں۔ صحابہ نے تو اسلام کے لیے بڑے بڑے جہاد کیے ہیں، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، ہم بھی مسلمان کہتے ہیں، باپ مسلمان تھا، ہم بھی مسلمان ہیں۔ فرماتے ہیں کوئی بھی آدمی ہو، چاہے اس کا مذہب کوئی بھی ہو، اس سے کوئی بحث نہیں، تمہارا اس بھٹکتے ہوئے آدمی کو راستہ بتا دینا، فرماتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے۔ اب آگے دیکھیے اگلی بات فرماتے ہیں بصرک للرجل الردیء البصر لک صدقۃ، وہ آدمی جس کو یہ آنکھیں ردی ہیں، نظر نہیں آتا، یا نظر آتا ہے بہت کم آتا ہے، چل نہیں جا رہا ہے، بڑے میاں کہاں جا رہے ہو، کہتے بھائی فلاں جگہ جا رہا ہوں، اس کی ڈنڈا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو وہاں تک پہنچا دینا، چاہے 10 قدم ہو، چاہے 50 قدم ہو، چاہے 100 قدم ہو۔ ردیء البصر، جس کی آنکھ کی بینائی ردی کمزور ہے، تم گویا کہ اس بینائی کم ہونے والے کے لیے بینائی بن رہے ہو، ہاتھ پکڑ کر کے چلو میں پہنچاتا ہوں آپ کو، یہ بھی صدقہ ہے، اس سے کوئی بحث نہیں، وہ ہے کون نہیں، کوئی اس سے سوال نہیں، کیا ہے کیا مذہب ہے، کیا جانتا ہے، کیا مانتا ہے، گالی دیتا ہے، سہالی دیتا ہے، کچھ نہیں۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اگر 40 قدم چلا دیا کسی اندھے کو تو ما تأخر من ذنبه وما تقدم سب معاف، ساری زندگی کے گناہ معاف، یہ بھی صدقہ ہے۔ صرف نماز روزہ یہی نہیں ہے، پیسے دے دینا یہی صدقہ نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ان تمام خیر کے کاموں کو، خیر کا کام جب ہوگا، خیر کا جب وہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، فرماتے ہیں صدقہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، راستہ چل رہے ہو، راستے کے اوپر پتھر پڑا ہوا ہے، ٹھوکر کسی کو لگ جائے گی، اٹھا کے دوسری طرف ڈال دیا، شوک، کانٹا پڑا ہوا ہے، چبھ جائے گا، کسی کو تکلیف ہو جائے گی، پہنچے گا تکلیف ہوگی، اٹھا کر کے دوسری طرف کر دیا، ہڈی پڑی ہوئی ہے، چبھ جائے گی، ٹھوکر لگ جائے گی، پاؤں زخمی ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں ہر چلنے والے کے لیے جو چیز تکلیف کا سبب ہے اس کو اٹھا کر کے کنارے پر پھینک دینا تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے کے اوپر تو مومن بھی چلتا ہے، فاسق بھی چلتا ہے، فاجر بھی چلتا ہے، کافر بھی چلتا ہے، مشرک بھی چلتا ہے، سارے ہی چلتے ہیں راستے کے اوپر، کسی کو ٹھوکر نہ لگے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کی تکلیف سے اس کو دور کر دینا، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صدقہ، یہ بھی صدقہ ہے۔ چلو سب سے پہلی جو چیز تھی تبسم، اس میں تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑا تھا، اس کے اندر تو ایک بار اٹھا کے دوسری طرف پھینک دو، صدقہ۔ آگے فرماتے ہیں آخری چیز وَإِفْرَاغُكَ مِن دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، کنویں سے پانی، آج تو ماشاءاللہ ٹنکیاں ہیں اور پانی لائنوں سے آتا ہے اور گھر میں کھولو ہو گیا، مگر آج بھی ہو سکتا ہے،
کنویں سے پانی نکالا، پیچھے دوسرا آدمی کھڑا ہوا ہے، ڈول اٹھا کر کے اپنے برتن کو بھرنے سے پہلے جو پیچھے تھا اس کے برتن کو بھر دیا. کوئی زیادہ مشقت نہیں، اگرچہ تبسم کے مقابلے میں اس میں مشقت ہے. فرماتے ہیں اپنے ڈول کو برتن کو بھرنے سے پہلے کسی دوسرے کے برتن کو بھر دینا اللہ کی رضا کا یہ بھی صدقہ ہے. آپ کو میں نے پوری حدیث سنائی، اس کے اندر کہیں کسی چیز کا ذکر نہیں. معاشرت، رہن سہن ایک آدمی کا دوسرے آدمی کے ساتھ، دین ہے، ایمان ہے، نہیں ہے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے. تیرا بھائی ہے، سب کے سب آدم کے اولاد ہیں اور حوا کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں. اللہ نے پیدا کیا ہے، اس نے آنکھیں دی ہیں اس کو سننے کے لیے، کان دیے، اس کو اللہ کو اپنی مخلوق سے محبت ہے. تو نے اللہ کے محبوب کی مدد کر دی، چاہے تیری مدد صرف منہ بنانے سے ہوئی، وہ آیا تم ہنس دیے، یہ ظاہر کیا کہ بھائی تمہارے آنے سے مجھے بڑی خوشی ہوئی، اللہ کی رضا کے لیے. فرماتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے. اپنا برتن بھرنے سے پہلے جو پیچھے کھڑا ہوا ہے پہلے اس کے برتن کو بھرو، اس کی ضرورت پورا کر دو. کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے. فرماتے ہیں صدقہ. اچھا صدقہ ہے تو صدقے کا مطلب کیا ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے صدقہ. فرماتے ہیں کیا؟ الصدقۃ تطفئ غضب الرب. صدقہ کیا ہے؟ صدقے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کا نبی فرماتا ہے صدقہ ہمارے گناہوں پر جو اللہ کا غضب کی آگ ہوتی ہے، صدقہ اللہ کے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام کام، ان کا فائدہ کیا ہے؟ جو ہم رات اور دن چلتے پھرتے جانتے نہ جانتے گناہ کرتے ہیں، اور گناہوں کی وجہ سے جو اللہ کے غضب کی آگ اٹھتی ہے، جو آج ہمیں نظر نہیں آتی، موت کے بعد نظر آئے گی. صدقے کا کام ہے کہ اللہ کے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کر دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی چیزیں اس روایت میں، اس حدیث میں بتائی گئی ہیں، ہر چیز اللہ کو اتنی پسند ہے کہ ہم چلتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے جو گناہ کرتے ہیں، اگر آدمی چاہتا ہے کہ وہ گناہ معاف ہو جائیں اور اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، یہ کام کرنا چاہیے. یہ 5 چیزیں اس حدیث کے اندر 5-6 بتائی گئی ہیں، ان کے اوپر ہی مدار نہیں ہے. آپ کوئی بھی کار خیر کریں کسی انسان کے ساتھ اور مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، ہر عمل آپ کا صدقہ ہے. اللہ کے نبی نے چند مثالیں دے کر کے بتا دی. یہ ہماری زندگی کے لیے ایک راستہ نکال دیا، اور یہ راستہ بہت خیر کا راستہ ہے. ہم تو جانتے ہیں کہ بھئی ہم تو گناہ گار ہیں، رات اور دن گناہ ہی کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ نے جس طرح ہمارے گناہ رات اور دن ہوتے رہتے ہیں، اللہ نے ان گناہوں کی مغفرت کے لیے رات اور دن دروازے کھول رکھے ہیں. وہ دروازے کیسے؟ ایسے ہی ہیں جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث رکھی ہے. جو آدمی اللہ کے کسی بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، یہ شرط ہے ہر چیز کے اندر. نماز پڑھنے میں بھی شرط ہے. یہ آدمی دکھاوے کے لیے نماز کرے گا تو یہ تو شرک ہے، شرک کے خفی. لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے نماز مقبول ہو جائے گی. اسی طرح یہ سارے کام ہیں جن کو اس حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے بتایا ہے. اگر کوئی آدمی اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرے گا تو اللہ کے غضب کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی اور انسان کے لیے مغفرت کے دروازے کھل جائیں گے. اللہ نے ان دروازوں کو ہمارے لیے کھولا ہے. ہر آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے
کہ نماز پڑھ لی تو سب ہو گیا، ختم ہو گیا، حج کر لیا سب کر لیا. نہیں، صحیح ہے، عبادتیں بہت بڑی چیز ہیں. ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز نماز ہے. 5 نمازوں کو اپنے وقت میں پڑھ لینا یہ ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز اللہ کے نبی نے بتائی ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ بس دین یہاں پورا ہو گیا، یہ غلط ہے. رہن سہن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور مدد، اچھا رہنا، اچھا سہنا، محبت کا معاملہ کرنا، خیر کا معاملہ کرنا، اسلام کے اندر یہ بہت بڑی چیز ہے. اگر انسان ان معاملات میں کوتاہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن ساری نمازیں، سارے روزے اور سارے حج سب لٹ جائے. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کو لایا جائے گا، اس کو قتل کیا ہے، اس کو مارا ہے، اس کا مال لے لیا، اس کی زمین لے لی ہے. خلق خدا گردن پکڑ کر کے لے کر کے اللہ کے سامنے آئے گی اور کہے گی اے اللہ میرا حق دلوا. آپ کی عدالت میں کسی کا حق چھین لے کوئی، یہ کیسے ہو جائے گا؟ اللہ کو اتنا غصہ آئے گا، فرمائیں گے عدل امانہ، حق دے اس کا. آدمی پریشان ہو جائے گا. ڈالر لیے تھے میں نے، پاؤنڈ لیے تھے، پیسے لیے تھے، کیا لیا تھا، آج کہاں سے دوں؟ کہے گا انا یا رب وقد ذهبت الدنیا، کہاں سے دوں اے اللہ، دنیا تو ختم ہو گئی. یہاں نہ ڈالر نظر آ رہا ہے، نہ پاؤنڈ نظر آ رہا ہے، نہ روپیہ ہے، نہ پیسہ ہے، کہاں سے دوں؟ اللہ کو اتنا غصہ آئے گا، فرمائیں گے ہم کچھ نہیں سنتے، عدل امانہ، اس کا حق دے. کہے گا اے اللہ میری سنت نہیں، کہاں سے دوں؟ پھر یہی فرمائیں گے اللہ ہم کچھ نہیں سنتے، اس کا حق دے. دے نہیں پائے گا، کہاں دے گا؟ اسے روپیہ تو پیسے کی جائے تو کیا ہو جائے گا؟ اس کا نماز، اس کا روزہ، اس کے حج، اس کا عمرہ، سب میں سے لے کر کے جتنا لیا تھا دنیا میں اس نے، اس کے مطابق جو ثواب ہے وہ انہیں لٹ گیا سب کچھ. جو اچھے کام عبادت لے کر کے آیا تھا ہر ایک لے کر کے چلا گیا. اگر کچھ بچ گیا چلو چھٹی ملی، اگر کچھ نہیں بچا تو پھر ان کے گناہ لے کے اور اس کے سر کے اوپر ڈال دیا جائے گا اور جہنم میں بھیج دیا جائے گا. میرے بھائی ان سے بچنے کے لیے معاملات بڑی اہم چیز ہے. اگر رہن سہن کو آدمی خراب کر لے گا تو عبادات سب قیامت کے دن خطرہ ہے کہیں لٹ نہ جائے. ان کی بڑی اہمیت ہے، اس کو سمجھنا چاہیے اور سمجھ کر کے اپنی زندگی کو اسی ڈگر کے اوپر ڈالنا چاہیے. اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے. اللہ ہماری دنیا کو بھی آباد فرمائے، ہماری آخرت کو بھی آباد فرمائے، اور میدان محشر میں اللہ تعالی ہمیں سرخ روئی عطا فرمائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت میسر فرمائے اور اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.